بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد سفیان شاہد اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیریئر سلیکشن کے حوالے سے۔ کیریئر سلیکشن جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات کی۔ سب سے پہلے تو میں تھینک چاہوں گا اگزور کی اس ٹیم کا، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے آپ سب کے سامنے آ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے کیریئر سلیکشن کے اوپر جو بات کی ہوگی، ہر کسی کے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن کو میں آج ڈسکس کروں گا اور آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ اس ایونٹ کے بعد یا اس سیشن کے بعد آپ کو وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جس سے نہ صرف آپ کی سوچ بدلے گی بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی سوچ بدلے گی، کیونکہ میرا مقصد صرف ایک بندے کی سوچ کو بدلنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوچ بدلے، آپ کل کو اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان کی سوچ بدلے، کیونکہ بدلے گی سوچ تو بدلے گا پاکستان۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں ایڈوائس ٹرینڈ کے حوالے سے۔ ایڈوائس ٹرینڈ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مشورہ دینا، بات بات پہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پرسن سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مشورہ دیتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی فیلڈ کے متعلق مشورہ دے گا، یار یہ فیلڈ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بہت وائڈ ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، بہت اس سے آپ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہو، بہت عزت حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا۔ ڈاکٹر اپنی سوچ کے مطابق، انجینئر اپنی سوچ کے مطابق، اسی طرح دیگر لوگ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسٹیفن کا میں ایک کال یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز، آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی اپون ڈیسیژن۔ میں حالات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بیچتا، نہ میں وہ والا پروڈکٹ نہیں ہوں جو حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ میں اپنے ڈیسیژن، اپنے فیصلے خود سے لینے والا انسان ہوں۔ لوگوں کی بات سننا بری بات نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سنیں، لیکن کریں وہ جو آپ کا من چاہتا ہے۔ ڈیسیجن وہ والا لیں جس سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ نمبر 2 پہ جو ہمارے پاس بات ہے، کویسچن۔ بہت سے اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، سر مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا سبجیکٹ رکھنا چاہیے؟ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے یہ میٹرک کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ رکھیں، کون سا پیشہ اختیار کریں، یا کون سا سبجیکٹ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، میٹرک کے بعد جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا، تو وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے مجھے کون سا سبجیکٹ رکھنا چاہیے۔ آپ فوراً سے ٹرینڈنگ پہ چلنے والے جو سبجیکٹ ہیں جیسے ایف ایس سی، آئی سی ایس یا دیگر کوئی بھی آپ سبجیکٹ ہو سکتی ہیں، وہ آپ فوراً سے بتا دیتے ہیں یار یہ والا سبجیکٹ آپ رکھ لیں یا یہ والا سبجیکٹ رکھ لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے یہ سوال کرنا چاہیے جو میں کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آئی آلویز آسک اے کویسچن، واٹ از یور ٹارگیٹ؟ تم فائنل کرنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں، میں بچے سے سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکٹر تو نہیں بننا، بیٹا آپ نے انجینئر تو نہیں بننا، یہ شارٹ لکھ رہا ہوں، بیٹا آپ نے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام تو نہیں کرنا، اینڈ واٹس ایور۔ اس طرح سے اور بھی میں بہت سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ آپ ان میں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو بچہ مجھے ان میں سے کوئی چیز کا جواب دیتا ہے تو پھر اس طرف کو جاتے ہوئے ان تمام ٹریکس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیسے اگر وہ ڈاکٹر فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ انجینئرنگ فیلڈ میں اب آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پری انجینئرنگ کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، پری انجینئرنگ۔ اب سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر وہ جانا چاہتا ہے تو آپ ظاہری سی بات ہے اسے وہ ٹریک بتائیں گے جو سافٹ ویئر۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرینڈنگ پہ چلنے والے جو پیشے ہیں یا ٹرینڈنگ پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں، ہر بندہ میڈیکل رکھ لے تو ہاں آپ نے بھی میڈیکل رکھنا ہے، آپ نے بھی میڈیکل ہی پڑھنا ہے۔ نہیں بچے، نہیں، یہ غلط چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو اپنے ذہنوں کے مطابق جو بدل رہے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا سائیکولوجیکل جو مائنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی سوچ مختلف ہے۔ ہر بندے کی سوچ سیم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا۔ آپ مجھے سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، آپ ایک ہاسپٹل کو دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر کیا
تمام ملازموں کو نکال دیا جائے، صرف ڈاکٹر ہوں، کیا وہ ہاسپٹل سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا وہ زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ صرف ڈاکٹر، ملازم، ایک فیلڈ کا بندہ اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے. آپ کو بھی اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ نے آ کے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے، وچ فیلڈ از بیسٹ فار می، جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، جس سے میں کیا کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اپنی شہرت حاصل کر سکتا ہوں، دولت حاصل کر سکتا ہوں، ایک سٹیٹس، ایک مقام حاصل کر سکتا ہوں. دیکھیں بہت سے لوگ فیلڈ چوز کرتے ہوئے اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی فیلڈ جو ہے وہ مجھے زیادہ پیسہ جنریٹ کروائے گی، کون سی فیلڈ، یعنی ہم شارٹ وے آف ارننگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بہت زمانہ چینج ہو گیا، تعلیم کا زمانہ ہے، اب تو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم 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 تعلیم. او بھائی تعلیم کہاں ہے؟ مجھے بتائیں وہ جو اسٹوڈنٹ جو ماسٹر کرنے کے بعد بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا اس کو وہ 16 سالہ ایجوکیشن میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ آپ کو یہ آگے کرنا چاہیے؟ یعنی وہ 16 سالہ ایجوکیشن میں ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کی بڑی وجہ آپ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. بچپن میں آپ کسی بچے سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا کیا کرنا ہے، تو وہ فوراً سے جواب دیتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پولیس مین بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی، سنی ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فوراً سے کہہ دیتا ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ اس کے اندر شعور پٹ اپ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی ایس، مطلب وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس چرستے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وچ فیلڈ از بیسٹ فار می، کون سا وہ رستہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ چوز کرے. پرابلم یہاں پر ہی ہے کہ آپ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. اس میں یہاں پر ایک بڑی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے اس لیے امپورٹنٹ تھا. میں نے اسپیشلی عزیر بھائی سے کہا کہ جو اوپر میں ایک قاعدہ ٹائٹل لکھوایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس پہ ضرور لکھیے گا یہ اسپیشلی فار پیرنٹس ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس بچوں کے کیریئر کے اندر بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، اب میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس یہ باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کہ سر میں یہ کرنا چاہتا تھا، میرے گھر والے یہ کروانا چاہتے ہیں، میں نے زبردستی یہ والا فیلڈ چوز کر لیا ہے، اب میرے گھر والے مجھے پریشرائز کرتے ہیں، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیو مرو ہماری طرف سے ختم. یہ میرے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کا برا چاہتے ہیں. ماں باپ کبھی بھی کسی بچے کا برا نہیں چاہتے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہو، کسی اچھے سٹیٹس پہ ہو. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ کیا وہ ڈاکٹر فیلڈ کے باپ ذمہ دار ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو باپ کہتا ہے نہیں یار ڈاکٹر بننے کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں بن پاتے، ڈگریاں نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا، ایڈمیشن نہیں ملتا، واٹس ایور. یعنی ہم اپنی رائے دینا شروع کر رہے تھے. یعنی کہ وہ ذمہ دار جو ہے وہ بچے کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے نہیں پتا کہ ڈاکٹر فیلڈ کے اندر کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، کیسے اس کو حل کرنا ہے، کیسے وہاں تک پہنچنا ہے. بچہ جب باپ سے کہتا ہے، باپ ذمہ دار ہے، باپ سے کہتا ہے باپ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. میں یہ سارے پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا، کچھ پیرنٹس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے کہ بیٹا جب کہتا ہے کہ سر ابو میں یہ والا فیلڈ چوز کرنا ہے، یا میں یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں سافٹ ویئر یہ ہاؤس میں جانا چاہتا ہوں. اب اس کی سوچ اس کے مطابق نہیں ہے. دیکھو میں نے بات کی تھی ہمارے ہاں مشورے کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے. باپ ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، سسٹر، کوئی بھی ہو، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا. اب باپ نے کیا مشورہ دینا ہے؟ اپنی سوچ کے مطابق. اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ بیٹا ڈاکٹر فیلڈ بہت زبردست ہے، انجینئرنگ فیلڈ بہت زبردست ہے، سافٹ ویئر ہاؤس بہت زبردست ہے. اب اس کو جس نے بھی جس فیلڈ کے بارے میں سب سے اچھا ڈیفائن کیا ہوگا نا، اس لینڈ لارڈ کو، اس نے اپنے بیٹے کو وہی کروانا ہے. اس کو
4 بندوں نے کہا ہوگا کہ یار ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ اس کو کسی نے کہا ہوگا انجینئر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت جو ہے وہ شہرت حاصل کرتے ہیں، اس نے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے۔ اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنے والا جو ہے وہ بڑا پیسہ کما رہا ہے، بہت جنریٹ کر رہا ہے، بہت شہرت ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، وٹس ایور، تو اس نے اپنے بیٹے کو کیا کروانا ہے؟ سافٹ ویئر ہاؤس میں بھیجنا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو نالج ہے وہ لوگوں کا پٹ اپ کیا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا رول بہت بڑا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اب سم ٹائم یہ کیسز بھی آتے ہیں کہ بچہ اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہے کہ ابو مجھے یہ والا کام کرنا ہے، پیرنٹس بات ہی نہیں سنتے، اپنی باتیں ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، یعنی اپنی سوچ مسلط کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میں یہ سارے کیسز کی بات نہیں کر رہا، اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، آپ نیچے کمنٹ باکس میں اس کا اظہار بھی کر دیجیے گا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچہ بات کرتے کرتے کترا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں بات کروں گا کہیں مجھے لڑ نہ پڑے کہ میں یہ فیلڈ چھوڑ کے یہ والی فیلڈ کیوں چوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈر کس لیے رہا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی وجہ سے، کہ باپ جو ہے نا وہ کچھ کہہ نہ دے۔ تو دیکھیں یہ کیسز بہت عام کامنلی پائے جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ بچے کو جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ دا پروفیشن دیٹ یو ہیو ٹو چوز، یو شوڈ گیٹ پراپر نالج اباؤٹ یور پروفیشن۔ آپ اس پروفیشن کے بارے میں پراپر نالج لیں، مکمل رہنمائی حاصل کریں، مکمل علم حاصل کریں، پھر آپ اپنے باپ سے، اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ بات کریں اس فیلڈ کے بارے میں، اس پروفیشن کے بارے میں کہ ابو اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ کروں گا، اتنے سال کے بعد ایسا ہو جائے گا، اتنے سال کے بعد میری پوزیشن جو ہے وہ اس مقام پہ ہو جائے گی۔ ہوپ سو کہ کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کا برا نہیں چاہے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نہیں سنیں گے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، یہاں پر ذمہ داری آ جاتی ہے ٹیچرز کی۔ پھر آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے جو ٹیچرز ہیں ان سے بات کرے، انہیں کہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے یہ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کریں، ٹیچر کیا کریں، آپ بلائیں اپنے ان کے باپ کو، ان کے پیرنٹس کو بلائیں، ان کو مکمل ایجوکیٹ کریں اس فیلڈ کے بارے میں جس کے بارے میں ان کا بچہ جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب سم ٹائم یہاں پر بھی پرابلمس ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو بچہ چوز کر رہا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہی ہو، سم ٹائم جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ ٹھیک رستے پہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ٹھیک پوزیشن پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس ساری پروسیس میں اب ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے سے گائیڈ کریں اور اسے اچھے طریقے سے بتائیں کہ بھائی اس میں جو آپ نے فیلڈ چوز کیا ہے اگر وہ غلط چوز کر رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ایجوکیٹ کر کے اسے صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبل کی۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ نا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نواز دے جس کی ہمیں تمنا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کامیابی، آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر بندے کے نزدیک نا کامیابی کا معیار ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کو اچھا گھر چاہیے، کسی کو اچھی گاڑی چاہیے، کسی کو بینک بیلنس چاہیے، کسی کو سیٹسفیکشن چاہیے اپنی زندگی کے اندر، کسی کو اچھی جگہ پہ شادی چاہیے۔ ہر کسی کا کامیابی کا معیار ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، حتمی طور پہ میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس چیز میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ مطلب ہم ہر دعا میں یہ، یا اللہ ہمیں کامیاب کروانا، یا اللہ ہمیں کامیاب کرنا، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا، آخرت میں بھی کامیاب، یعنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈیفائن نہیں کرتے کون سی کامیابی۔ وہاں ایک جوک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وہ نا ایک پٹھان تھا، پٹھان جو ہے نا روز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے تہجد میں دعائیں مانگتا تھا، اللہ میاں مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد دعا، روز کا یہ معمول ہے۔ جوک لیکن اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اسے کہنے لگا، خان صاحب خدا دا واسطہ ہے پہلے شادی دے کرا لو۔ وہ والی بات ہے کہ ہمیں ابھی کامیابی کو ڈیفائن نہیں کرتے اور ہم مانگی جا رہے ہیں کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے۔ پہلے ہمیں اپنی کامیابی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ مجھے چاہیے کیا۔ ماں باپ کو ہم کیا کہتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے 10 روپے چاہیے تو 10 ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنے گمان کرو گے وہ اس سے زیادہ دے گا، مانگو تو صحیح۔ ہم اس رب کے سامنے مانگنے سے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔
وہ جو ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے، اس رب کے سامنے سجدہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں جو ایک چیز کہنا چاہوں گا وہ جملہ، اس جملے کے اوپر غور کیجئے گا کہ اللہ ہمیں بے وقت کامیابیوں سے بچائے، بے وقت کامیابیوں سے۔ اللہ ہمیں نااہل ہونے کی بجائے اس وقت تک محروم رکھے جب تک ہم اہل نہیں ہو جاتے۔ جملہ دوبارہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک محروم رکھے جب تک ہم اہل نہیں ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے وزیر مشیر بہت سے اچھے پوزیشن پہ ہوتے ہیں لیکن نااہل ہو جاتے ہیں۔ نااہل ہونا بہت بڑی ایک تانا بھی ہے، اور یہ جیسے ہی ہم نااہل ہوتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے ہمیں کریٹیسائز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک غریب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بینک دولت اتنا دولت سے نواز دے، اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا وہ دولت اس کے لیے وبال نہ بن جائے گا؟ پہلے قابل بننا سیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ کچھ نوازے گا جس کا آپ نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے آپ کا مائنڈ، ہمارا دماغ۔ ہم اپنے دماغ کا استعمال ٹھیک سے کرنا جان لیں، کیونکہ جب ہمارا دماغ صحیح سے کام کرتا ہے تو پھر یہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یہ ہم اپنی اس دماغ کی وجہ سے کما رہے ہیں۔ دیکھیں 24 گھنٹے ایک عام ریڈی والے کو بھی 24 گھنٹے ڈیلی مل رہے ہیں، 24 گھنٹے ایک بزنس مین کو بھی 24 گھنٹے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک شخص کو 24 گھنٹے مل رہے ہیں، لیکن کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دماغ کا استعمال۔ اگر آپ دماغ کا استعمال اچھے سے کرنا جانتے ہیں تو اسی دماغ کی بدولت آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ وہ ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا، وہ دیکھتا کیا ہے کہ روز ایک بھکاری ہے، ایک باکس کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے روز اس کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگتا ہے۔ سٹوری سنیے گا، بڑی لازوال، بڑی مزے کی ہے۔ اس کے اوپر بیٹھ کے روز بھیک مانگتا ہے۔ اب میرے جیسا وہ پرسن جو اسے روز دیکھتا تھا، اس کے ذہن میں ایک تجسس، ظاہر سی بات ہے، کچھ اننون سی چیز، کچھ ایسا عجیب سا جب آپ دیکھتے ہیں تو ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے، سوال پنپتے ہیں، کیا ہوگا اس کے اندر، کیا ہوگا اس کے اندر۔ آخر اس نے سوال پوچھا جا کے اس فقیر سے کہ بھائی جان بتائیے تو صحیح اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے پرکھوں کے زمانے کا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں نسل در نسل۔ اس نے کہا یار اسے کھول کر دکھاؤ تو صحیح، اس میں آخر کیا ہے؟ کہتا نا، ہماری پرمپرا کا سوال ہے، ہم اسے کھول نہیں سکتے۔ بڑا حیران ہوا یار وہ شخص جو پوچھنے والا، کون سی پرمپرا ہے جسے آپ کھول سکتے ہیں؟ آپ کا دادا زندہ ہے؟ نہیں۔ پردادا زندہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑی دیر کے لیے کھول کر دکھاؤ تو صحیح آخر اس میں ہے کیا۔ جیسے تیسے کر کے اس کو منا لیا۔ اب وہ جو باکس تھا اس کی چابی کھو چکی تھی۔ توجہ سے سنیے گا، اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی بھی بکھرے گی تو یقین کریے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اس کی چابی کھو چکی تھی، جیسے تیسے کر کے انہوں نے تالا توڑا۔ اب تالا کھول کے اس نے دیکھا تو کیا ہے اس کے اندر؟ سونا، جواہرات، چاندی، سکے۔ اب وہ جو فقیر تھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے اوپر بیٹھ کے تو میں روز بھیک مانگتا ہوں، ایک ایک ٹکے کے لیے لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہوں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک خوبصورت اور سب سے کام دینے والی چیز جو ہے وہ ہمارا دماغ ہے، جس کے ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال ٹھیک سے کرنا جان جائیں گے تو یقین کیجئے آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی خودی کو تلاش کرنا ہوگا، اپنی ذات کو پہچاننا ہوگا، جس میں حضرت سلطان بابا باہو بلے شاہ نے فرمایا اپنے اندر چاتی مار۔ علامہ اقبال اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، گر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور حضرت سلطان باہو اس میں کہتے ہیں کہ تیرے اندر آپ حیاتی ہو، یعنی ہماری ساری زندگی، ہماری دنیا، یہ ساری اندر کی دنیا ہے۔ یہ باہر جو تخلیق کی ہے نا، یہ تو بعد میں آئی ہے، پہلے اندر کچھ بنا تھا پھر ہی بعد میں آیا ہے۔ اس کے اوپر سقراط کا واقعہ، لیکن یہ آپ کو میں ابھی سناتا ہوں۔ سقراط جو کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سقراط جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ ابھی دیکھیں میں اب بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کی دنیا کی، اب وہ اس اندر کی دنیا میں بھی، بہت اندر کی دنیا میں بھی سارا کچھ اندر ہی بن رہا ہے۔ یہ بلب تھا اندر بنا، دماغ میں، ہمارے تصور میں بنا۔ سقراط جو ہے وہ ایک جگہ سے روز گزرتا تھا، وہاں پہ ایک
یہ جو برتن بنانے والا، مٹکے بنانے والا، برتن بنانے والا ایک آدمی تھا، وہ روز مٹکے بنایا کرتا تھا۔ سقراط اسے روز دیکھا کرتا تھا، غور سے دیکھتا۔ ایک دن وہ مٹکے بنانے والے کمہار نے اس سقراط کو اپنے پاس بلا لیا جب وہ چھوٹا سا تھا۔ پوچھا، بیٹا تم روز اتنے تجسس کے ساتھ مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ ایسا کیا ہے جو تمہارے کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے جو مجھے پوچھو۔ اس نے کہا، بابا جی میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جب یہ برتن بناتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ کہاں پہلے برتن بناتے ہو؟ اس کا سانچہ کیسے بناتے ہو؟ اس نے کہا، پہلے میں اپنے دماغ میں سوچتا ہوں کہ کیسا برتن بناؤں، کیا شیپ ہو اس کی، یعنی میرے پہلے تصور میں بنتا ہے۔ تو جس پہ سقراط نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا کہ اچھا مجھے سمجھ آ گئی۔ کہتا کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کہ رب جب بناتا ہے، پہلے ہم رب کے تصور میں پہلے سے بن چکے تھے، پھر اس نے ہمیں تخلیق کیا، کن کہہ کر تخلیق کیا، یعنی تصور میں بن گئے تھے ہم۔ بڑی پیاری جملہ یہاں پہ ہو۔ پھر پوچھا کہ آپ اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو پھر سقراط کو اس کمہار نے کہا، میں اپنی توجہ، اپنی محنت، اپنا ہر ایک جز جو ہے نا اس پہ صرف کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب رب بناتا ہے نا تو پھر اپنا پیار، اپنی محبت کے ساتھ بناتا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ میرا ایک دوست تھا جو اس نے نا، وہ شیشے کا کام کرتا ہے، اس نے ایک خوبصورت سا آئینہ بنایا، اپنے دوست کو گفٹ کرنا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بنا لیا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا میں اسے رکھوں کہاں پہ، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اب ان کی دکان تھی تو اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں میرا استاد اسے بیچ نہ دے کسی کو۔ تو مطلب اس ایک شیشے کو بنانے والا اتنا پریشان ہے اپنی کریچر کے اوپر، تو وہ جو رب ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، نوجوان بہاول نگر کے اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے کہ ڈفرینٹ تحصیلوں سے دیکھنے والے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ رب تمہیں اکیلا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک شیشہ بنانے والا شخص وہ اتنا پریشان ہے اپنی کریچر کے اوپر، اس رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، تمہیں وہ مقصد تلاش کرنا ہے۔ خیر، سقراط کہنے لگا کہ سقراط نے پھر ایک سوال پوچھا، سقراط نے ایک تیسرا سوال پوچھا۔ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایک سوال، کوئی خیال ہو، کوئی آپ کی کوئی خواہش ہو۔ تو بابا جی نے کہا، وہ کمہار نے کیا کہا، کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے، وہ یہ رہتی ہے کہ میں ایک ایسا برتن بناؤں کہ اس کے بعد کوئی ویسا برتن نہ بناؤں۔ تو اس نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، اس رب نے بھی جب بنایا تو اس جیسا دوبارہ نہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ ان جیسا دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، اس کے حسن کی مثال دی ہے انہوں نے، ان جیسا کوئی دوبارہ نہیں آیا۔ یعنی کہ ہمارا سوچنے کا نظریہ جو ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، ہم چیزوں کو مشاہدوں کے ساتھ پر رکھیں۔ جب ہم مشاہدے کریں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں، یہاں پہ نک کی میں سٹوری یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ نک دنیا کے ایک ایسا ٹرینر ہے جس کے نہ تو بازو ہیں نہ اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن اس کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے شیئر کروں، وہ جب اس کی باتیں سنتا ہوں نا، ایک چل آف ویو جو ہے نا وہ پاس ہوتی ہے پورے جسم کے اندر۔ شہرت کی بلندی تو پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی تو پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈھال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ خیر، آج کا جو ہمارا جو بات ہم کر رہے تھے نک ٹرینر کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ تھا کہ نک ٹرینر جو ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، جس کی ویڈیوز جو ہیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا ہوں، جن کی زندگیوں میں بہت سا چینج آیا، وہ اس وقت میرے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اسٹوڈنٹ جو ہے آج کے مانتے نہیں ہیں، بات نہیں مانتے، یقین کرو آپ منانے کی کوشش تو کریں، ہر اسٹوڈنٹ مانتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوں۔ آپ جب ان کے اوپر پریشرائز کر کے کسی کو اپنے متحد کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بندہ بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن جب آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو، تو وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور وہ بانڈنگ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ جو ریلیشن شپ، یہ یاد رکھیے گا، بہت بڑی خوبصورت جملہ، کہ جو ریلیشن شپ جتنا مشکل کے ساتھ بنتا ہے وہ ریلیشن شپ اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جن دوستوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بہت جلدی بن جاتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں، وہ جلدی بریک ہو جاتے ہیں، جلدی سے آپ انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ خیر، نک کی بات کر رہے تھے، نک جس کے جملے جو ہیں وہ میں آج یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نک کہتے ہیں کہ if you have a hands but you do not write anything, if you have a mind but you do not think anything new
anything creative. If you have a legs but you do not want to go your destination, تمہارے پاس ہاتھ ہیں تم لکھ نہیں سکتے, تمہارے پاس دماغ ہے تم سوچ نہیں سکتے, اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تمہارے پاس ٹانگیں ہیں تم چل کے اپنی منزل کو نہیں جا سکتے, then you are more disabled person than I. تم مجھ سے بھی زیادہ معذور شخص ہو. اور حقیقت ہے, معذوری جسم کی معذوری نہیں ہوتی, معذوری تو آپ کے دماغوں میں معذوری ہے. ہم دماغی طور پر معذور ہیں. ہم سوچتے, اب وہ دیکھیں اس نے تیرنا بھی سیکھا. اب دیکھیں ہم بظاہر کیا سوچتے ہیں کہ یار ہاتھ پاؤں ماریں گے تبھی تیرنا آئے گا, ہیں, لیکن اس نے کیا کیا, بنا ہاتھ پاؤں کے تیرنا سکھا کے دنیا کو ایک نمونہ ثابت کر دیا کہ دماغی کمزوری جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کی جو مزوری ہوتی ہے وہ دماغ کی مزوری ہوتی ہے. آپ دماغ کی وجہ سے پرابلم آپ کو کریٹ کرنے پڑتی ہیں. خیر موو کرتے ہیں. یہاں پر ایک سٹوری میں استاد دامن کی شیئر کرنا چاہوں گا. استاد دامن, اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جو علم رکھتے ہیں, جن کے پاس علم ہے وہ چاہتے ہیں اپنا علم سیو رکھیں, تو پھر وہ یہ سٹوری ان کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے. استاد دامن بہت بڑے استاد تھے, ان کے پاس ایک شاگرد آئے اور 2 پراٹھے لے کے آئے. 2 پراٹھے بڑی محبت کے ساتھ, دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھے, یقیناً آپ کے منہ میں ٹیسٹ بھی آیا ہوگا سن کے. دیسی گھی میں بنے ہوئے وہ 2 پراٹھے لے کے آئے اور کہنے لگے سر جی یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ. استاد دامن نے ایک پراٹھا اور اس کی چوری بنائی اور جا کے چاروں کونوں میں جگہ جگہ پہ رکھ دی. اتنی محبت سے لانے والا وہ نوجوان حیران رہ گیا, یار میں اتنی محبت کے ساتھ لے کے آیا ہوں اور یہ کیا سر نے کر دیا. اتنے میں کیا ہوا کہ کونوں کے اندر سے چوہے نکلنے شروع ہو گئے اور ان چوہوں نے کیا کیا, وہ چوری کھانی شروع کر دی. اب یہ نوجوان, یہ شاگرد جو ہے بڑا حیران ہوا یہ معاملہ دیکھ کے, یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر رہا نہ گیا, تو پھر سوال پوچھا استاد دامن سے. تو کہنے لگے سر یہ بتائیں یہ کیا ماجرا ہے, میں اتنی محبت سے لے کے آیا تھا, آپ نے اسے اٹھا کے چوہوں کو کھلا دی. اور دوسرا جو پراٹھا تھا وہ دونوں نے مل کے کھایا, لیکن شاگرد سے تو نہیں کھایا گیا, ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ وہ یہ معاملہ دیکھ کے حیران تھا. تو جس پہ استاد نے بہت بڑا جملہ کہا, وہ جملہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے, اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے, شاید آپ کی زندگی میں وہ بہت ویلیوبل ہو. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور یہ چوہے چوری کھانے کے عادی ہیں, اگر انہیں چوری نہ دوں گا تو پھر انہوں نے میرا یہ قیمتی اثاثہ سارا ہی کھا جانا ہے. اب یہ چوہے چوری کھاتے ہیں اور میرا اثاثہ محفوظ ہے. حقیقت مانیں, یہ جو لوگ جو بڑے بڑے ٹرینر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حسد کہتے ہیں جی ہمارے سے لوگ حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, یہ ہے واٹس ایور. اگر وہ کیا کریں, ہر انسان, میں ان کو ملا تو نہیں رہا کہ انہیں ملا رہا ہوں کہ وہ بھی چوہے ہیں اور یہ ہے وہ واٹس ایور, نہیں. میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا وہ کہ آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں نا, وہ کچھ نہ کچھ آپ سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ سے انہیں ملے, وہ پیار ملے, محبت ملے, کچھ کھانے کو ملے, کچھ بھی ملے. آپ جب انہیں ملتا رہے گا تو یقیناً آپ کا اثاثہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا. کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا, کوئی آپ کے اثاثے کو تباہ نہیں کرے گا. ہاں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سکون کے اندر چلی آ جائے گی. ٹھیک ہے, ماں باپ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹے سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کچھ نہ کچھ انہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ اثاثہ جسے آپ چاہتے ہیں کہ ساری عمر محفوظ رکھیں وہ محفوظ رہتا ہے. یہاں پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ حضرت مولانا رومی کے بارے میں, روم کے بارے میں. مولانا روم جو ہے نا کچھ نسخے لکھنے میں مصروف تھے. اب یہ سٹوریاں اس لیے سنا رہا ہوں تو آگے تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا وہ ذوق اور آڈینس جو ہے وہ زیادہ دیر تک سننے کے قابل ہو, ورنہ کون پیکج لگا کے اتنے سے بندے کی بات سنتا ہے. بڑے بڑے ٹرینر پڑے ہیں, ان کی باتیں کیوں نہیں سنتے. اگر آپ نے آئے گئے ہیں تو کچھ دیر سن لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. استاد مولانا روم جو ہے نا کچھ نسخے لکھنے میں مصروف تھے. مولانا روم جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر مولانا نہ ہوتے تو میں, اگر وہ میرے استاد نہ ہوتے تو میں علامہ اقبال نہ ہوتا. کچھ نسخے لکھنے میں مصروف تھے. اتنے میں ایک بزرگ آئے. اب یہاں پر دیکھیں نا, ہم بہت سے لوگوں کو جج کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, ہم ان کے کپڑوں سے جج کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار نہیں اس کے پاس کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یقیناً جو آپ اس وقت بیہائنڈ جو سن رہے ہیں, بیہائنڈ کیمرہ ہیں, یا آپ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, یہ اس بندے سے بھی زیادہ نالجیبل ہیں.
اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یقین کریں آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. آپ کو یہ لگے گا یار یہ کیا یہ بات کر رہا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ کے ذہن میں حسد پیدا ہوگا اور حسد کی وجہ سے آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے. خیر, بات جو ہم کر رہے تھے کہ وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے, اتنے میں وہ بزرگ آئے اور پوچھنے لگے مولانا صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں, جس پہ مولانا نے سوچا کہ یار اب یہ بزرگ ہیں انہیں کیا بتاؤں, یہ فلسفہ یہ منطق ان کے پلے تو پڑھنی نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ وہ علم ہے جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہے. اپنی طرف سے تو بڑا مطلب انہوں نے تیر چھوڑ دیا کہ یہ وہ علم ہے جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہے. بزرگ نے کہا اچھا جی. کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے, فرمائش ظاہر کر دی کہ مجھے بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا اچھا. تو مولانا ہوا اٹھ کے گھر گئے اور کھانا لینے کے لیے چلے گئے. پیچھے سے بزرگ نے کیا کیا, وہ جتنا بھی فلسفہ انہوں نے ساری زندگی لکھا تھا وہ سارا اٹھایا اور گھر کے سامنے ایک تالاب تھا اس کے اندر پھینک دیا. مولانا جو ہے نا بڑے آرام کے ساتھ جب واپس آئے اور دیکھا ساری کتابیں غائب ہیں, سارے نسخے غائب ہیں, وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو مولانا نے بزرگ سے پوچھا کہ کتابیں نسخے کدھر گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے پھینک دیے. جس پہ آپ وہ کیفیت دیکھیں جس نے ساری عمر اتنی محنت کے ساتھ کچھ لکھا تھا, کچھ رائٹ ڈاؤن کیا تھا, اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. کہنے لگے کہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے کھانا کھانے دو, اس کے بعد ہم کرتے ہیں. جتنی دیر تک وہ بزرگوں نے کھانا کھایا ہوگا مجھے نہیں لگتا اتنی دیر تک ان کو کوئی سکون کا سانس آیا ہوگا. خیر, کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, جا کے تالاب کے اندر ہاتھ سے وہ کتاب نکالی اور اسے کھولا, اس میں سے خشک مٹی نکلی, اسے پھونک مار کے اڑا دیا. اب مولانا جو ہیں وہ تو بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے بزرگوں یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے یہ وہ علم ہے جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہے. اور ان بزرگوں کا نام شمس تبریز تھا. یعنی کہ یہاں پر یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو ان کے ظاہری حلیے سے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ بہت ویلیوبل ہوتے ہیں, بہت معنی رکھتے ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سا علم ہوتا ہے. کبھی پاس بیٹھ کے ان سے علم حاصل تو کرنا. آج کے جو اسٹوڈنٹ, آج کا جو نوجوان, اس کے اندر کمی صرف اس بات کی ہے, نہ تو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے, نہ تو وہ کوئی بک پڑھ رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے سروس جو ہے نا اس کی آن ہوتی ہے. فیس بک, واٹس ایپ, ایسے ایسے مطلب پلیٹ فارم انہوں نے کریٹ کر لیے ہوتے ہیں, اتنے انوینٹ کر لیے ہوتے ہیں. تو یقین کریں حیران ہوتا ہے بندہ کہ یار اتنی کم عمر میں تم ہر جگہ پوچھا نہ جائے. اب میٹرک کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا واٹس ایپ پہ بھی اکاؤنٹ ہوگا, آپ کے پاس فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہوگا, انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ ہوگا. یہ وہ وقت تھا جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار فیس بک کیا چیز ہوتی ہے. اب یہاں پر میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یار اس پہ آ گئے ہیں تو مطلب اس کا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی چینج ہوگی, وقت چینج ہو گیا, اب مجبوراً ہمیں کرنا بھی پڑ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا استعمال کریں لیکن اس کو پازیٹیو معنوں میں دیں. اسٹوری آف منی. اب یہاں پر میں ایک ایسے شخص کی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے دولت سے نواز. اس نے اپنے ایک بزرگ سے رابطہ کیا. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں اس کو سنانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا. اگر زندگی میں سکون چاہیے نا تو کوئی رہنما ڈھونڈو, کوئی رستہ بتانے والا ڈھونڈو, کوئی مرشد ڈھونڈو, کوئی استاد ہونا چاہیے آپ کا, کوئی رہنما ہونا چاہیے جس کو آپ اپنی تمام تر کیفیت بتا دیں, آپ اپنے تمام تر جوش جذبے کے ساتھ اپنی تمام تر کیفیت بتائیں اور وہ آپ کو رہنمائی کرے آپ کی. ایسا ہونا چاہیے. اس نوجوان نے اللہ سے دعائیں کی, یا اللہ مجھے دولت سے نواز دے, جو آج کا نوجوان بھی دعائیں کرتا ہے. آپ میں سے ہر ایک دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میرے پاس اتنی دولت ہو کہ میں بس عیاشی کروں. اب یہاں پر جو بات سمجھانی ہے وہ اس کے اینڈ پہ ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے. وہ اپنے بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا کہ مجھے دولت چاہیے, مجھے بتائیں, میں کوئی وظیفہ کرنا چاہوں, کوئی چلا مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں. تو وہ اس بزرگ نے کہا اچھا تم ایسا کرو, یہاں پر جا کے نا تم چلا کرو, اور جب چلا کرو گے تو ایک فرشتہ ہے, کوئی انسان یا کوئی بھی کچھ بھی آئے گا آپ کے سامنے, تو اس کو ایک چیز تم نے کہنی ہے. وہ کیا کہنی ہے؟ تم نے کہنا ہے مجھے علم سے نواز دے. کس سے؟ علم سے نواز دے. میں نے کہا مجھے دولت چاہیے. کہتا تم نے کہنا ہے علم سے نواز دے. اور نے کہا ٹھیک ہے جی بزرگو, تسی جی میں کہندے ہو میں کر لاں گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے چلا کاٹا وہاں پہ, جیسے ہی ایک انسانی شکل میں کوئی فرشتہ یا جو بھی آیا,
اس نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا مجھے علم چاہیے. اس نے علم دیا اور چلا گیا. اب وہ نوجوان چلتا چلتا ایک گاؤں میں پہنچا. چلتا چلتا گاؤں میں جیسے پہنچا, وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں, انہوں نے اب وہ اس نوجوان کو کیا کر رہے ہیں, کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی مطلب وہ اسے کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں, اب وہ اس نوجوان کے ذہن میں خیال ہوا کہ یار ایک زندہ انسان کو مردے کی صورت میں کیوں لے کے جا رہے ہیں. بڑا حیران کن معاملہ ہوتا ہے یار, ایک زندہ انسان کو آپ کے سامنے ایک مردے کی صورت میں آپ پوری گلی کے اندر پھراتے پھریں, حیران ہوتا ہے نا بندہ. اس نے جا کے جب پوچھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا یہ سردار کا بیٹا ہے اور بیمار ہے, اور کسی کے پاس اگر کوئی دوائی ہوگی, ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے پورے گاؤں کا سیر کرواتے ہیں, جس کے پاس علاج ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے اور اس سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کہ یار ایسے کرو, فلاں جگہ جا کے نا جنگل میں جڑی بوٹیاں ہوں گی, آپ وہ لے کے آؤ, میں اس سے اس کو دوائی بنا کے دوں گا, انشاءاللہ یہ ریکور ہو جائے گا. انہوں نے لا کے دیں, وہ اس نے کھلائی اس کو, وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. جو وہاں کا سردار تھا بڑا خوش ہوا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس کو بڑا علم ہے, بڑا اس کے پاس دولت مطلب علم کا مطلب ہے, تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. انہوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا اس نوجوان نے. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک مخالف قبیلے نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کیا, گاؤں پہ یا قبیلہ تھا جو بھی. اب اس نے کوئی حکمت عملی ان کو بتائی کہ اس حکمت عملی کے تحت آپ اپنے بندوں کو رکھیں, یہاں پر رکھیں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جیسے جیسے اس نے طریقہ کار بتایا ویسے ویسے انہوں نے کیا تو وہ کامیاب ہو گئے. جو مخالف قبیلہ تھا وہ ڈر کے بھاگ گیا. اب جب اینڈ پہ جو سردار تھا اس نے دیکھا یار یہ بندہ جو ہے ہمارے قبیلے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, اس نے اپنی تخت چھوڑا اور اس کو اپنا سردار بنا لیا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا سردار ہے. تب اسے اپنے بزرگ کی, اپنے رہنما کی وہ بات یاد آئی کہ دولت ہر چیز نہیں ہوتی, دولت وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے, نالج سب سے بڑی چیز ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کی بنا پر آپ دولت بھی حاصل کر سکتے ہو, عزت بھی, پیسہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا, علم کے پیچھے بھاگنا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ربی زدنی علما, میرے علم میں اضافہ کر. کون سا علم؟ علم نافع, جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو. خود اپنے لیے فائدہ حاصل کر لینا, اپنی ذات کو بہتر بنا لینا, اپنے بڑے بڑے محل کھڑے کر لینا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو. وہ والا علم ہو جس سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی کام آئے. موٹیویشن, ایجوکیشن کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی دنیا کا کام ہو, موٹیویشن کے بغیر میں سمجھتا ہوں ادھورا. دنیا میں صرف کھانا کھانے کی موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتی. کھانا کھانے کے لیے ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑتا بیٹا کھانا کھا لو, بچوں کو کہنا پڑتا ہے, وہ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اصل میں وہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے, مطلب وہ کیا کیا چیزیں, پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو ان کے نام بھی نہیں یاد ہوتے, کیا کیا چیزیں آ گئی. ہمارے زمانے میں تو ہوتی نہیں تھیں, تو اب تو وہ چیزیں چل رہی ہیں جس سے بچہ مطلب وہ بار بار ضد کر رہا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے. خیر, ہم بات کر رہے ہیں موٹیویشن کی. موٹیویشن میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, میں اسے اپنے نظریے کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. وہ نظریہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا. یہ سٹیمولیٹ کرتی ہے کسی بھی چیز کو, ایمپلیفائی کرتی ہے. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے ایمپلیفائی کر دے گی. درمیان میں کہیں پر آپ ڈگمگا رہے ہیں, آپ کو پھر سے کھڑا کر دے گی, پھر سے آپ کو چلنے پر مجبور کر دے گی. موٹیویشن کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. کیریئر سلیکشن کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویٹ کرنا. دیکھیں, آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے جی, کہتا ہے میں ایک ایسا پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جو اس میں 10 منٹ کے اندر, فرض کر لیں میں مثال دے رہا ہوں لیکن آپ اسے سیریس نہ لیں, 10 منٹ کے اندر میں ایک ایسا جنریٹر بنا دوں گا جس سے 10 منٹ کے اندر ہم آسمان کے چاند پہنچ جائیں گے. اب وہ بچے کو آپ نے کیا کہنا ہے, بھائی اپنی شکل دیکھی ہے. مطلب ہم نے اس کو تھپکی دینے کی بجائے فوراً سے کہا. بندہ پوچھے بنانا اس نے ہے کہ تم نے بنانا ہے, چلے فرض کر لیں اس نے مطلب اس نے یبلی ماری ہے لیکن مار تو وہ رہا ہے. آپ کو تو بس اس کو یہ کہنا ٹھیک ہے بیٹا بنا لیں, تو مجھے دکھانا, پھر اللہ تمہیں کامیاب کرے. مطلب ہم تھپکی دینے والے انسان نہیں, ہم ٹانگیں کھینچنے والے انسان ہیں. یعنی ہمارے ہاں ٹانگیں کھینچنے کا رواج بہت زیادہ ہے. بھائی جو بھی کام کر رہا ہے کیریئر سلیکشن کے حوالے سے, اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی نوجوان آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے, صحیح والا علم ہے, تو اسے رہنمائی کریں, ورنہ اسے ریکمینڈ کر دیں کہ فلاں پرسن کے پاس جاؤ, وہ تمہیں صحیح سے مشورہ دے گا. میرے پاس اس فیلڈ کے بارے میں علم نہیں ہے. میں فضول میں جبلیاں مارنا جو ہے نا,
جبلی مار کر کسی کا فیوچر نقصان میں داؤ پہ لگا دینا. اب دیکھیں وہ صرف ایک بچے کا فیوچر داؤ پہ نہیں لگ رہا, اس بچے نے کل کوئی شادی کر کے اس کے بھی بچے ہوں گے, اس کی آگے نسل ہوگی, وہ سلسلہ چلتا رہے گا, وہ آگے اپنے بچوں کی ویسے ہی تربیت کرتا رہے گا جیسے ہی آپ نے کر دی. یعنی صدقہ جاریہ میں آپ نے گناہ کھٹ لیے ہیں, اپنے ذمہ آپ نے گناہ لے لیا, اب جو سلسلہ وار چلتا جا رہا ہے. تو خدا را ایسے کاموں سے پرہیز کریں, کسی کا نقصان نہ کریں. کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اسے صحیح رہنمائی دیں, اگر نہیں ہے علم تو نہ دیں, کچھ نہیں ہونے والا. اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے علم, آپ کو اپنے اسے ریکمینڈ کر دیا, تو وہ آپ کو یہ نہیں سوچے گا یار یہ کڑا ماسٹر ہے جنہوں پتہ ہی نہیں ہے گا, یہ اس نے نہیں کہنا. اگر کہہ بھی لے گا تو کیا حرج ہے یار, ہر چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا. اگر پی ایچ ڈی بھی کوئی کر لیتا ہے, کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, کیا اس کے پاس سارا علم ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. مکمل علم کا ادراک ہونا کسی انسان یا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو انسان ہے جس کے پاس ایک اسپیسیفک فیلڈ کا علم ہونا چاہیے. اور جو رائٹر ہیں یا دانشور ہیں وہ یہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کسی ایک صلاحیت کو 10,000 گھنٹے دیں تو آپ اس فیلڈ کے گرو بن جاتے ہیں. کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے. اب دیکھو میں نے اپنی اس کمیونیکیشن کے اوپر زور دیا. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ لیں, میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, ذرا حیران ہوں گے, میں بڑے ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا. اب تو اتنی دیر میں بات کر رہا ہوں, میں اتنی دیر بات نہیں کر سکتا تھا, درمیان میں اٹکنا. اب اس دماغ اور زبان کو ایک کرنے میں مجھے وقت لگا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی ریہرسل کر سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ڈگمگایا ہوں, گرتے گرتے بندہ سیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی سیکھ لیتا ہے. غلطیاں کی, لوگوں نے کریٹیسائز کیا, لوگوں نے بھی, اپنے ساتھ کے دوستوں نے بھی ہنسے مجھ پر, لیکن حوصلہ تھا اور آگے بڑھتے گئے. میں سمجھتا ہوں جو آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں وہی لوگ آپ کے زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی بتا رہے ہوتے ہیں, یار آپ نے شرٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پہنی, آپ کا ٹائی کا کمبینیشن اچھا نہیں تھا, آپ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ غلطیاں کر کر کے اصل میں ایکچوئل میں آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا میں تو ایسے لوگوں کو اپنے کو ڈھونڈنا چاہیے یار, کہ ایسے لوگ ملیں جو آپ کو مکمل طور پر بالکل پرفیکٹ بنائیں. سو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے. ہوپ فار دی بیسٹ, ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم بدگمان رہیں کہ یار جو میں نے فیلڈ چوز کیا کل کو اس میں مجھے نقصان ہو جائے گا. اپنے ذہن میں تجسس رکھیں, خیال رکھیں کہ یار کہیں میں غلط راستے پہ نہیں جا رہا. یار دیکھو مجھے بتاؤ, اب آپ نے چوز کر لیا ہے, وہ آپ کو میں واقعہ بتانا لگا تھا, میرا واقعہ ذہن سے نکل گیا. طارق بن زیاد اندلس پر جب اس نے اپنے لشکر کو لے کے گیا تھا تو وہاں پر اس نے کیا کیا, جن کشتیوں کے اوپر آیا تھا اس نے ساری کشتیوں کو جلا دیا. سنگل پوائنٹ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سنگل رستہ پکڑنا ہے اور اس کے اوپر ہی چلتے رہنا ہے, تب تک چلتے رہنا ہے جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے. کیا کیا, پیچھے جانے کے تمام راستے بند کر دیے, سامنے دشمن, پیچھے بھی موت. اب اس کے پاس اس نے ایک بڑا خوبصورت خطبہ دیا جو کہ تاریخ کے اندر بڑا اس کی ویلیو اور ورتھ ہے. وہ یہ, اس میں سے کچھ بول جو ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بھائی اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, ہمارے پاس ایمان ہے اور ایمان کی طاقت ہے. ہم نے اس ایمان کی طاقت کی بلبوتے پر جیتنا ہے, یا تو ہم مارے جائیں گے یا پھر فتح یاب ہو جائیں گے. اس بہت بڑے خطبے, اور خوبصورت خطبے نہیں, یہ بیسیکلی موٹیویشن تھی جو وہاں پر اس نے اپنی قوم کو دی, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے, ایک بہت بڑے لشکر سے ٹکرائے. یعنی ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے. جب ہم گمان اچھے کا رکھتے ہیں تو اچھا ہی ہوتا ہے. دیکھو ہم اپنے رب سے اچھے کی گمان کریں گے تو وہ رب ہمیں اچھا ہی عطا کرے گا. اب دو دوست ہیں, اب آپ کے کسی دوست کو پتہ چلے کہ آپ میرے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں, کسی کو پتہ چل جائے, فرض کریں آپ کے کسی دوست کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتے, کیا وہ آپ کو گالیاں دے گا؟ کیا وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہے گا؟ وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا گمان کرنا شروع کر دے گا. اس لیے اپنے گمان کو اچھا رکھیں. ہوپ فار دی بیسٹ. ویلیو. اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ نا اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے, یار میں کچھ بھی نہیں, ویلا, میرے گلے پلے ککھ نہیں ہے, سارا کچھ تو ہی تو. ٹھیک ہے, عاجزی ہونی چاہیے, لیکن اپنے آپ کو تھوڑی ویلیو بھی دینی چاہیے. وہ ویلیو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ماننا چاہیے کہ یار میں کچھ نہ کچھ تو ہوں, میں کچھ نہ کچھ تو ہوں, مجھے کسی نہ کسی وجہ سے پیدا تو کیا گیا ہے. اگر رب نے مجھے بھیج دیا ہے تو مجھے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. یعنی اپنے آپ کو پہچانو. محمد علی باکسر, یہ سٹوری میں اس لیے سنا رہا ہوں یہاں پہ. محمد علی باکسر 21 سال تک اپنے پنچ کو بنانے میں اس نے لگائے, 21 سال.
21 سال کے بعد جب وہ پہلی دفعہ کھاڑے میں اترا تو پہلی دفعہ ہی اس نے اپنا جبڑا توڑوا لیا، جس پر اسے سمجھ آئی کہ صرف مارنا، اٹیک کرنا طاقت نہیں ہے، ڈیفینس کرنا بھی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ محمد علی باکسر، اس سے پوچھا گیا تمہاری کامیابی کا راز کیا؟ کہتا ہے جب میں اکھاڑے میں اترتا ہوں نا تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس اکھاڑے میں صرف ایک ہی نوجوان کامیاب ہوگا، ایک ہی فتح یاب ہوگا، اور وہ محمد علی باکسر ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو میڈیٹ کریں، اپنے آپ کو کہیں کہ میں سکسیسفل ہو سکتا ہوں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں ہیرو بن سکتا ہوں، میں لیڈر بن سکتا ہوں۔ جب بھی ڈگمگانے لگو اپنے آپ کو میڈیٹ کرو، اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ جب آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو گے تو یقین کرو اندر سے ایک انرجی ایسی ملے گی جس سے آپ پتھروں کو بھی ٹکرا سکتے ہو، دیواروں کے اندر آپ مکے مار کے سراغ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو میڈیٹ ضرور کیجئے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ روز بیٹھ کے کیا کریں، کیونکہ روز بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، مسلسل آپ کو آپ کا مقصد آپ کے سامنے رہتا ہے۔ آپ کا جب مقصد آپ کے سامنے ہوگا نا، کوشش کریں آپ کے پیج کے اوپر لکھ کے رکھ لیں کہ یہ میرا مقصد ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ جب ڈگمگانے لگو تو سامنے رکھ لو، یار میں نے تو زندگی میں یہ کام کرنا ہے، میں تو ابھی سے ڈگمگا گیا، او ہیرو تو ابھی سے ڈگمگا گیا، چل دوبارہ سے، پھر اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش تو کر کے دیکھو۔ رونگ بس، اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ نا غلط بسیں پکڑ لیتے ہیں زندگی میں نا۔ بہت سی بسیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں جانا لاہور ہے، ہم ملتان یا بہاولپور والی بس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 15 یا 10 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے یار یہ ٹریک، یہ راستے، یہ تو کچھ اور ہی جگہ پہ جا رہی ہے، مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے اتارو اتارو اتارو۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ ٹریک ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملتان جا کے لولے لگ رہے، وہاں جا کے انہیں پتہ چلتا ہے یار میں تو ادھر آنا ہی نہیں تھا، مجھے تو جانا تھا لاہور ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ، بہت سے اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں کسی اور مقصد کے تحت کام کرنا چاہتے تھے لیکن کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یار یہ تو میری منزل ہے ہی نہیں، پھر وہ چینج کرتے ہیں اور تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، تب انہیں اپنی منزل تک جانے میں وقت لگتا ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں سے بہاولپور جاؤں، بہاولپور سے پھر میں لاہور جاؤں، وقت لگے گا، وقت بھی لگے گا، پیسہ بھی لگے گا، انرجی بھی لگے گی، اور کیا پتہ میں بہاولپور جا کے پھر لاہور کے بارے میں سوچ کے ہی میں ٹینشن سے پریشان ہو جاؤں اور اسی ٹینشن میں دنیا سے ہی اللہ اللہ ہو جائے۔ تو بہتر ہے ابھی سے ڈیسائیڈ کرو، ابھی سے سوچ لو کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بڑے بڑے وجود لے کے ہمیں کیا کرنا؟ اور بھائی 28 kg وزن تھا قائد اعظم کا وفات سے پہلے، ٹی بی تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑا کچھ کر گئے، کیسے؟ مطلب یہ کہ روح جب پھڑ پھڑاتی ہے نا، روح سے جب کچھ نکلتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اندر انسان کے۔ یہ بڑے بڑے وجود، بھاری بھرکم انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس کی روح تڑپتی ہے کسی مقصد کے تحت، جس کے دن نکلتا ہے نا، جب دن ہوتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار اسے ٹینشن ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے یار کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ آج ہمارا نوجوان کس مقصد کے تحت چل رہا ہے؟ سارا دن فیس بک چلا کے رات کو آرام کے ساتھ سو جانا، اگلے دن پھر وہی طریقہ کار، اگلے دن پھر وہی طریقہ کار۔ کہتے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اور کل سیم ہے۔ خدا کے بندے ایک دن کے اندر ایک بات ہی نہیں سیکھ لو، کسی بندے کے پاس بیٹھ کے اس سے ایک چیز ہی سیکھ لو۔ ایک بات اگر روز سیکھو گے تو کیا 1000 دن کے اندر 1000 باتیں نہیں سیکھ لو گے؟ اس 1000 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی آپ اس کے اوپر عمل کر لو تو یقین کرو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کسی ایک بات کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہے۔ اچھا دنیا میں نا پروفیشن کے لحاظ سے، اب ہم کچھ پروفیشن کی بات کریں چونکہ ہمارا کام ہی کیریئر سلیکشن کے حوالے سے تھا، کچھ چیزیں میں تھوڑی سی ویسے ایلیبوریٹ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں پروفیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 3 مین پروفیشن ہیں۔ سب سے پہلے وہ والا پروفیشن یعنی ڈیلی بیسس پہ، اسپیلنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے، اسے تھوڑا سا اگنور کیجیے گا۔ ڈیلی بیسس پہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس پہ اس کو ارننگ ڈیلی بیسس پہ ہو تو وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، جیسے مزدوری والا کام یا کوئی بھی ہے۔
اب میں یہاں پر بڑے بڑے موٹیویشنل ٹرینرز کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا یار مزدوری کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا وہ اگر پیدا کر دیا تم محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہو، یہ ہو سکتے ہو، دیٹس گڈ. میں صرف جو بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کے اہل ہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یار مجھ سے نہیں مہینہ انتظار ہوتا، میں تو ڈیلی بیسس پہ ہی کام کروں گا، تو پھر دیکھیں کہ ایسے کون کون سے کام ہیں جو ڈیلی بیسس پہ مجھے ارن دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آپ وہ کام کریں. ٹھیک ہو گیا. اب ان ڈیلی بیسس پہ آپ جدت لے کے آ سکتی ہیں، جسے کہتا ہوں میں اپ ڈیٹ کرنا، اپ ڈیٹ لے کے آ سکتی ہیں. دیکھو مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار اپنائے، کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسا میتھڈ سوچے کہ یہی مزدوری اس سے میں کچھ نیا کر کے میں اس سے زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتا ہوں، زیادہ بہتر جگہ پہ جا سکتا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس منتھلی بیس. منتھلی بیسس پہ یعنی کہ اب کوئی بندہ ہے جس کا گردہ یا پتا اتنا وارا کھاتا ہے یا اتنا حوصلہ ہے اس کے اندر کہ وہ 30 دن تک برداشت کر سکتا ہے کام کر کر کے، وہ کہے گا 30 دن کے بعد مجھے پے کر دو گے، میں آپ کے پاس آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ کام کروں گا. تو وہ منتھلی بیسس پہ کوئی بھی پروفیشن چوز کر سکتا ہے. دیٹس گڈ. وہ کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی پروفیشن ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں آپ کو منتھلی بیسس پہ کام ہو، وہ گورنمنٹ کا ہو، وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ ہو جس کو کرنے کے بعد آپ اپنی طور پر سیٹسفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 3 از ایئرلی بیسس. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بہت بڑا پتا رکھا ہے نا اگر آپ کے اندر، تو پھر آپ اگر سالوں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو 5 سالوں کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کس پوزیشن پہ ہوں، تو پھر یو شوڈ چوز بزنس. آپ کو بزنس چوز کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بزنس چوز کریں گے تو پھر آپ ڈیلی بیسس پہ آپ حساب کتاب نہیں کھولیں گے، آپ منتھلی بیسس پہ حساب کتاب نہیں کھولیں گے. آپ کیا کریں گے؟ ایئرلی بیسس پہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں اتنے سالوں کے بعد کس پوزیشن پہ ہوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ پروفیشن تھے، اس میں سے آپ کہاں پہ چوز کرتے ہیں، کدھر آپ کا حوصلہ پڑتا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آگے الیبوریٹ کرنا ہے، آپ کو اس فیلڈ کے پروفیسر یا گرو کے ساتھ ملنا ہے، اس سے مشورہ کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ اس کو کیسے میں اس کے اندر ان ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی، وہ اکثر چیزیں جو ہے نا وہ مائنڈ سے نکل جاتی ہیں، میرا خیال تھا کہ وہ آپ سے شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پڑھنے کے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسے ہم نے پے کرنے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں کو ایسا مطلب سننے کو آتا ہے بیٹا پڑھنے کے اوپر فوکس کرو، آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے. مجھے بتاؤ. اب جوید چودھری اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. جوید چودھری جو کہ ایک ٹرینر بھی ہیں اور ایک کالم نگار بھی ہیں، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ ساری عمر مطلب بچے کو اس کی ڈگری مکمل ہونے تک ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں فوکس کرنا ہے اپنی اسٹڈی کے اوپر اور تمہیں کوئی کام نہیں کرنا. وہ ساری عمر اسٹڈی کے اوپر فوکس کرتے کرتے جب ان کی ڈگری ہوگی کمپلیٹ تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سال سال بھر گھر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. ماں باپ پھر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تو کچھ کردا کیوں نہیں ہیں، اسی اتنا پیسہ تیرے تے انویسٹ کیتا ہوں تو کچھ ریٹرن کر بھائی. پھر بھائی اس سے سرکس کا شیر تو آپ نے خود بنایا ہے، اس کے سارے پر تو آپ نے خود کاٹے ہیں. ایک مخصوص وقت تک تو آپ نے اس کی پرورش اس کے منہ میں لقمے ڈالے ہیں، بیٹا کھاؤ 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 ہیں. اب کہہ رہے ہو کہ کچھ کرتا کیوں نہیں، بھئی آپ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ اسے سمجھاؤ، یہاں تک بھی لے آئے ہو، اب اسے پروفیشن بھی خود چوز کروا دو ہیں. میرے بھائی یہاں پر بہت بڑا میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا ان پیرنٹس کو کہ خدا کے لیے اپنے پیرنٹس کو سرکس کا اپنے بچوں کو سرکس کا شیر نہ بناؤ. انہیں کہو کہ یار کچھ نہ کچھ کریں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یار آپ کے لاڈلے ہیں، بڑے محبت اور پیار کے ساتھ بچوں کو پالا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ماں باپ چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ تپتی صحرا کا جو دھوپ سے جو ہے وہ محسوس کریں. یار سسٹم کے اندر ان ہونا ہے نا تو کچھ تو کرنا پڑے گا. جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے سسٹم کے اندر ان ہو جاؤ گے تو جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو مجھے بتائیں تب تک آپ سسٹم کے اندر ان ہوتے ہوتے آپ کو کافی سارا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ تب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ گین نہ کر لیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو آپ کے پلے ہوگا. تو
ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ یار اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو فلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز سوچو جس کے بارے میں سسٹم کے اندر کیسے میں ان ہو سکتا ہوں. اب ان پیرنٹس کو میں کہنا چاہتا ہوں جو اپنی ایک کثیر رقم اپنے بچوں کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو کوئی کام نہیں کرنا, تو صرف پڑھنا ہے. وہ بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے پھر سوائے یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں بیٹھے مووی دیکھنے کے کوئی کام نہیں ہوتا. یونیورسٹی کی تعلیم اتنی مشکل نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے ہر وقت اگر وہ کتابیں جو بچپن کی طرح پڑھتا رہے گا تبھی پاس ہوگا. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ اسٹوڈنٹ موسٹلی جو پہلے پڑھنے والا ہوتا ہے نا یونیورسٹی میں جا کے خراب ہو جاتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے, پھر وہ بھی آنے والے دنوں میں پڑھتا ہے. اور باقی ایام کے اندر کیا ہوتا ہے, رات کو انہوں نے ساری رات جو ہے نا تقریباً 2-3 بجے تک کیا ہوتا ہے مووی چل رہی ہوتی ہے. آپ لیپ ٹاپ کھول کے دیکھ لیجئے گا, بچوں کے لیپ ٹاپ کے اندر ڈیٹا کم, آپ کو موویاں زیادہ ملیں گی. حقیقت ہے. سوری ٹو اسٹوڈنٹس, میں آپ کے پردہ فاش کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہے. آپ کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا, زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے, جو پیسہ ملا ہے اس سے آپ عیاشی کر لیں گے, پیزا کھانے جا رہی ہیں یا کسی کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں, کس کو, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. خیر اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں ون چانس. زندگی آپ کو ایک نہ ایک سنہری موقع دیتی ہے اور اس موقع کے وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ طاقت جب آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, مے بھی آپ کے جسم سے نکلنے والے سگنل کوئی ریسیو کر رہا ہو, کسی کی زندگی بدل رہی ہو, وہ آپ کی باتیں اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں, آپ کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہوں, آپ کو سن کر لوگ متاثر ہو رہے ہوں. ایک نہ ایک چانس زندگی میں ہر انسان کو ملتا ہے. وہ چانس کب آئے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جیسے لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آئے گی, اسی طرح کامیابی کی زندگی کا وہ چانس ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب ملنا ہے. لیکن جب جو بندہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کو دوبارہ بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے محنت کے ساتھ. اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے, ایک لمبا ٹاپک ہے. فوکس آن ای کیو. ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو ہم اسے تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں گے. 2-3 باتیں رہ گئی ہیں, بہت لمبی بات کر لی. ای کیو کے اوپر فوکس. زمانہ گیا جب آئی کیو کو کہتے تھے یار آئی کیو ہونا چاہیے, آئنسٹائن کا بڑا آئی کیو تھا. آئی کیو سنا ہوگا نام. زمانہ گزر گیا بھائی, اب آئی کیو کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کہیں گے یار استاد جی ایک ہی گلاں کر رہے ہو, آئی کیو اتنی ساری چیز ہے, ہم ایویں رٹے لگا لگا کے پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں, آئی کیو ہوگا تو ہم وہاں پہ کچھ لکھیں گے. بھائی زمانہ گیا جب آئی کیو کو فوکس کیا جاتا تھا. اب اس کی ایک اور ایڈوانس فارم آ گئی جسے کہتے ہیں ای کیو, ایموشنلی کوشنٹ. ایموشنلی اٹیچ ہونا ہے. ملک ریاض اس کا آئی کیو ہے, بل گیٹ اس کا آئی کیو ہے. بھائی ان کے اندر اس چیز کی تعداد جو ہے نا, اس چیز کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس آئی کیو والا مائنڈ نہیں ہے, ان کے پاس نالج نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ایموشنلی کوشنٹ کی وجہ سے وہ بے شمار آئی کیو والے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہم آئی کیو, اگر آپ کے پاس, اب یہاں پر ایک جو چیز لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے سکلز اینڈ سکلز ہنٹر. اب دیکھو یہ جو ای کیو ہے یہ آپ کے پاس سکلز ہنٹر ہوتے ہیں. اچھا آپ میں سے بہت سے نوجوان پریشان ہونا کہ یار میرے کھ نہیں آتا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں نے بی ایس کر لیا, میں نے ماسٹر کر لیا, میں نے ایم ایس سی کر لی, میں نے باٹنی کر لی, واٹس ایور کچھ بھی کر لیا, مجھے کھ نہیں آتا. بھائی آپ سکل ہنٹر بن جاؤ, ان کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. سکل ہنٹر کیا کرتے ہیں, سکلز والے پرسنس کو ڈھونڈتے ہیں جن کے اندر آئی کیو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, وہ ڈھونڈتے ہیں, انہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں, ان کو لے کے, ان کی سکلز کو لے کے دنیا کے ساتھ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور وہ ڈھیر سارا پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. یار مجھے بتاؤ, فیس بک بنانے والے مارک زکربرگ کرونا کے دنوں میں جب ہر جگہ پہ مطلب کیا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ہر بندہ مطلب غربت کر رہا ہے, بھائی وہ لاکھوں ڈالر اربوں ڈالر کما رہے ہیں. بل گیٹس نے بھی اربوں ڈالر کمائے ہیں انہی لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر. کیوں؟ سکل ہنٹر ہیں بھائی. وہ سکلز کو ہنٹ کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, انہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں, انہیں موقع دیتے ہیں, انہیں پرچیز کر لیتے ہیں اور ان سے اپنا کام کرواتے ہیں, اور خود آرام سے بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں فیس بک دھڑا دھڑ یوز کرو, دھڑا دھڑ یوز کرو, شاباش. چلیں
لاسٹ بار علامہ اقبال کی بات جو ہے نا وہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اختتام پذیر کرتے ہیں، بہت لمبا لیکچر ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسانی جو روح ہے اس کی اصل کیفیت درد ہے، انسانی روح کی اصل کیفیت درد ہے، یہ خوشی تو آنے جانے والی چیز ہے۔ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ان کی کیفیت، ان کا ڈوریشن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ انسان کے جو اصل کیفیت ہے وہ درد ہے، یعنی تکلیفیں ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک موبائل میں ایک ایسی گیم انسٹال کر کے دیتا ہوں جس میں ایک پرسن بھاگتا چلا جاتا ہے اور اینڈ پہ وہ ون ہو جاتا ہے، کیا آپ ایسی گیم کھیلنے کے بعد ایکسائٹڈ ہوں گے؟ ابھی میں نے 5 لیول پورے کر لیے، کبھی ایسی گیم کھیلنے کے بعد ایکسائٹڈ ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر زندگی میں کیوں موت پڑتی ہے؟ ڈیفیکلٹیز، پرابلم، پریشانیاں آتی ہیں تو پھر کیوں موت پڑتی ہے؟ وہاں پر تو ہرڈلز والی گیم پسند ہوتی ہیں، یار زیادہ سے زیادہ ہرڈلز آئیں، ہم فیس کریں، آگے سے آگے نکلیں۔ تو حقیقت کی دنیا میں ہمیں موت پڑتی ہے کہ یار ہرڈلز آ گئی، یار اب کیا ہوگا؟ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناکامی جو ہوتی ہے اٹس اے پارٹ آف یور سکسیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ ٹھوک رہے ہیں نا، یہاں پہ نہیں ٹھکرا تو پھر جگہ چینج کر لو، ہیں آپ جگہ چینج کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ دماغ خراب ہے آپ اسی جگہ پہ ٹھوکتے جا رہے ہیں اور کہیں یار نہیں ہوا۔ دیکھو آپ نے کہا تھا کہ مسلسل لگے رہنا ہے، مسلسل لگے کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عقل سلیم سے کام ہی نہ لیں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا، اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر چینج آئے گا۔ آج کا یہ سیشن ہوپس ہو کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے اندر چینج آئے۔ ایک ادنا سا بندہ ہوں، کوئی زیادہ موٹیویشنل ٹرینر نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے، ایک دماغ دیا ہے جس کا استعمال کر کے آپ کے سامنے بولنے کی ایک صلاحیت مل گئی، ایک پلیٹ فارم ملا جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ہوں۔ چھوٹے سے شعر کے ساتھ اختتام پذیر کروں گا۔ جب ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے، جب ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے، کسی معصوم بچے کے تبسم میں اتر جاؤ تو شاید یہ سمجھ پاؤ کہ خدا ایسا بھی ہوتا ہے۔ بس سلام۔